رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ وعلی للعالمین آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا اجزان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 40 41 اور 42 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے سب کو اللہ تعالیٰ مجھے کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے حتیٰ یہاں تک اذا جاء امرنا وفارت النور کہ جب ہمارا حکم آیا تو پانی ابل پڑا تنور سے۔ رب نے فرمایا اے نوح، پہلے عرض کی یا اللہ کہ طوفان کیسے آئے گا، کیسے پتہ پڑے گا مجھے کہ طوفان آنے والا ہے؟ تو بی بی حوا علیہ السلام کا ایک تنور تھا جس میں روٹی لگاتی تھی، وہ تنور تھا۔ کہا کہ یہ تنور جو ہے آپ کی والدہ محترمہ کا ہے، اس تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا طوفان آنے والا ہے، سوار ہو جانا کرنے میں۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ ہمارا حکم ہوا اور تنور میں سے پانی ابلنے لگا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے فرمایا احمل فیہا، سوار کر لو، من کل زوجین اثنین، ہر جنس کا جوڑا۔ کل یہ بتا رہا تھا لیکن تفصیل اب آ رہی ہے، ہر جنس کا جوڑا سوار کرو۔ یعنی جو جانور ہیں اس دنیا میں، شیر ہے، گھوڑا ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیے ہیں، چیتا ہے، بارہ سنگا ہے، جتنے بھی جانور ہیں، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، ان سب کی ایک ایک جوڑی کشتی نوح میں سوار تھی۔ کیسے سوار تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیج دیا کہ اللہ میں کیسے سوار کر رہا ہوں، میں کیسے بٹھاؤں؟ کہا کہ اے نوح فکر نہ کر، میں کروں گا۔ کہا درندے بھی بٹھا، یا اللہ درندے بٹھاؤں، شیر تو گراؤ، شیر کو کیا ہوگا؟ بلا صبر کر۔ بھیڑیا، بولا یا اللہ بھیڑیا بکری کو کھا جائے گا، شیر بکری کو کھا جائے گا، صبر کر۔ شیر کو بٹھایا، اللہ نے شیر کو بخارے میں مبتلا کر دیا۔ بھیڑیا کو بٹھایا، اس کو بھی بالکل مبتلا کر دیا بخار میں۔ ہر ایک کے اچھا بچھو آیا، بچھو حضرت نوح نے بولے بھائی آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، آپ تو کھا جاؤ گے، سب کو ڈس جاؤ گے۔ بولے نہیں میں نہیں ڈسوں گا کسی کو، آپ مجھے سوار کرا لیں، آپ پر جو سلام پڑھے گا سلام علی نوح، آپ پر درود سلام پڑھے گا، میں اس کو نہیں ڈسوں گا۔ پھر یہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی کو بچھو ڈس لے، وہ درود شریف پڑھے اور یہ پڑھے سلام علی نوح، تو اللہ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اب سوار کرا لیا، سوار کر ہر ایک کی جوڑی کو بٹھایا، سوار کرایا۔ اب جوڑی، درخت کی بھی جوڑی، انگور کی بھی، پھل کی بھی، کیونکہ وہ جو طوفان تھا وہ ہلکا پھلکا نہ تھا، آگے اب آئے گا۔ کہا کہ اتنا تو شدید تھا، اتنا تو شدید تھا
کہ آگے دیکھیں وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، کہا کہ اپنے گھر والوں کو، ان کے پہلے جو حج کا جن پر حکم ہے، اپنے گھر والوں کو سوار کراؤ، اور وہ جو ایمان لا چکے آپ پر، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، جو تھوڑے ہیں، 20 مرد 20 عورت۔ 950 سال کی تبلیغ میں 20 مرد 20 عورتیں ایمان لائی، ان کو بھی سوار کرا دو۔ پھر ایک جگہ یہ آیا کہ جب یہ اتر گئے، اترنے کے بعد یہ 20 مرد 20 عورتیں بھی کسی وبا کا شکار ہو گئے، پھر آپ کی 3 اولاد بچی۔ کل میں بتا رہا تھا حام، سام اور یافس، ان سے پھر نسل چلی پوری دنیا کی۔ اچھا، اب جب بات چلی اپنے آل کو سوار کراؤ، کہ اپنی آل وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، اب آل کی بات چلی تو نوح علیہ السلام نے حام کو بھی سوار کرایا، حام کی بیوی کو بھی سوار کرایا، سام کو بھی سوار کرایا، سام کی بیوی کو سوار کرایا، یافس کو سوار کرایا، یافس کی بیوی کو بٹھا لیا۔ کنان نہ آئے، کنان بیٹا تھا، کنان سے کہا تو کنان نہ آئے، وہ ظاہر طور پہ تو ایمان لاغا، دل سے بزدل تھا، کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھا، پانی اور اوپر ہوا، چوٹی پر گیا، پانی نے تہش و نہش کر دیا۔ کہا نوح رہنے دے، یہ ایمان نہیں لائے گا، ختم ہو گیا۔ اندازہ کرو وہ پانی کتنا تھا کہ وہ پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اللہ کریم نے 2 پتھر دیے آپ کو، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آسمان سے پہاڑی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب کیا بنے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے 2 پتھر بھیج دیے، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا۔ آپ کیا کرتے کشتی میں؟ جب دن کرنا ہوتا سفید کو کھولتے، پوری دن نکل آتا، 12 گھنٹے رکھتے اس کو، پھر جب ہوتا سفید کو رکھ دیتے، رات کرتے، کالا نکل اندھیرا ہو جاتا۔ تو وہاں سے ایک دن کی سیٹنگ بنائی، فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا بِهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر، اور اس کا لنگر اندوز ہونا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا پروردگار جو ہے غفور اور رحیم ہے، غفور اور رحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر موجوں پر پہاڑ کی مانند، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کنان کو زور سے کہ بیٹا سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا میں نہیں ملوں گا، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اچھا، جب کشتی چلتی تھی آپ بسم اللہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشتی روکنے پھر بسم اللہ پڑھتے رک جاتے۔ اندازہ کریں کشتی تھی وہ کیا تھا، 1000 گز لمبی، 50 گز اونچی، 50 گز چوڑی اور 50 گز اونچی، اتنی بڑی کشتی تھی وہ کشتی تھی۔ نیچے مالے میں درندے، بیچ میں مویشی، اوپر انسان اور پرند ساتھ تھے۔ اچھا، جب کہا کہ پانی کے لیے آگے رکنے کے لیے آیا تو پرندے کو بھیجا، کہا کوے کو، کوا تو جا، کوا گندگی پر بیٹھ گیا، اس دن سے وہ گندگی کھانے لگا۔ پھر کمری کو بھیجا، کمری تو جا، کمری گئی، کمری نے جا کے دیکھا اس کے پیر مٹی میں بھرے، زیتون کا پتا توڑ کے لائی، نوح علیہ السلام کا ہاں پانی خشک ہو گیا۔ آپ نے خشک ہو کے ایسے انگلی کی اس کے گلے میں ہار ڈال دیا، کمری کے گلے میں ہار پڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بولی عطا کر دی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔